ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی اپنی زندگی میں ایک نیا سفر شروع کرنے کا سوچ رہے ہوں جو آپ ہمیشہ سے کرنا چاہتے تھے لیکن پہلے کبھی نہیں کیا۔ اپنے ماضی میں اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں ناکامی کا تجربہ بھی کیا ہوگا، اور اب آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ کیا آپ اس بار اہداف کے تعین کے عمل کے لیے پرعزم رہ سکتے ہیں۔ پریشان نہ ہوں، لگن اور تھوڑی سی جانکاری کے ساتھ کہ کس چیز سے ہوشیار رہنا ہے، آپ یقینی طور پر اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ذیل میں معلوم وجوہات میں سے 5 ہیں جن کی وجہ سے کچھ لوگ اپنے مقاصد کو مکمل طور پر حاصل نہیں کرتے۔ ہوشیار رہو اور اس نقصانات سے بچنے کی کوشش کرو۔ نمبر 1، خطرہ مول لینے کا خوف۔ یہ ہر کاروبار، سفر، روزگار اور سرگرمی کا حصہ ہے۔ ان میں صرف اس حد تک فرق ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر کس حد تک اثر انداز ہوں گے، لیکن اس کے باوجود جو بھی ہم کرتے ہیں اس میں خطرات موجود ہوں گے۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ آپ ان کو سنبھالنے اور ان کا نظم کرنے کا طریقہ جانتے ہوں۔ اسے آپ کو آگے بڑھنے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے سے نہیں روکنا چاہیے۔ نمبر 2، بہت زیادہ اہداف۔ ایک وقت میں ایک کام کریں۔ پہلے سب سے اہم کام کا انتخاب کریں جو آپ کو ایک مخصوص مدت کے اندر کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ طے کرنا مشکل ہو کہ کہاں سے آغاز کرنا ہے یا کس ترجیح کو پہلے رکھنا ہے، تو ایک مشیر تلاش کریں جو آپ کو کافی مشورہ دے سکے۔ آپ کچھ سیلف ہیلپ کتابیں بھی خرید سکتے ہیں جہاں آپ اپنے مقصد کی ترتیب کو منظم کرنے کے بارے میں نکات اور اصول سیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، خلفشار۔ آپ حیران ہو سکتے ہیں کہ ایک دن آپ بیدار ہوں گے اور محسوس کریں گے کہ آپ ان قدموں پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے پہلے ہی گھوم رہے ہیں جو آپ کو اپنے مقصد تک لے جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس ایسے کام ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے تو انہیں فوراً کریں۔ کاپ ڈیم۔ نمبر 4، اختراع کرنے میں ناکامی۔ آج بہت سی کمپنیاں اور کارپوریشنز بند ہو گئی ہیں کیونکہ ان کی مصنوعات اب ان کی مارکیٹ سے متعلق نہیں ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ ان کی اختراع میں ناکامی تھی۔ کسی وقت یہ بہت اہم ہے کہ آپ اپنے کاروبار، پروڈکٹ اور سسٹم کو آگے بڑھانے کے طریقے تلاش کریں۔ اس جدید دنیا میں زندہ رہنے اور اپنے اہداف کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ آپ کے بے ساختہ خیالات کا پیش رفت ہے جو آپ کی کوشش کو بہتر بنائے گا۔ نمبر 5، حوصلہ افزائی کی کمی۔ زیادہ تر معاملات میں اپنے اہداف کو جاری رکھنے کے لیے اپنی حوصلہ افزائی کو کھونا ہی ناکام ہونے کا واحد طریقہ ہے۔ جاری رکھنے کے لیے آپ کے پاس اب بھی بہت سارے وسائل اور دیگر وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بار جب آپ کی کسی چیز کو حاصل کرنے کی مہم ختم ہو جاتی ہے تو یہ آپ کی ناکامی کا آغاز ہوگا جسے اپنے دل اور جوش میں ڈال دیا ہے۔ اگر آپ ماضی میں اپنے اہداف کو پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ گول سیٹنگ کے ساتھ ہم آہنگ رہنے میں ناکام رہے ہیں، تب بھی آپ گول سیٹنگ کے ساتھ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی طرف سے نظم و ضبط کا عزم اور آگے بڑھتے رہنے کا فیصلہ لیتا ہے۔ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ خود کو اکٹھا کریں اور جو بھی چیلنج پیش آئے اس کا مقابلہ کریں۔